ہم بہت غریب لوگ تھے پر اللہ نے ہمیں ایک ساتھ 7 بچوں کے ساتھ نواز دیا۔ میں جب گھر آتا میری بیوی مجھے ہزاروں روپے دیتی پر میں دیکھتا کہ میری بیوی کے جسم پر جگہ جگہ زخم لگے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں گھر میں ہی چھپ گیا کہ دیکھ سکوں میری بیوی سارا دن کیا کرتی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی تو روزانہ۔ میرا نام منیر ہے، ہم گاؤں میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ تھے۔ میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کا نام شبنم تھا۔ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم بھی بہت امیر نہیں پر ہمارے پاس تھوڑی زمین تھی۔ 3 بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرے دونوں بھائیوں کی شادیوں کو 2 سے 4 سال گزر چکے تھے۔ ان دونوں کے ہاں اولاد نہیں تھی اور گھر میں میری ماں کا ہی حکم چلتا تھا۔ گھر پر وہ پوتے کی شکل دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ یہ میرے دونوں بھائیوں کی بیویوں کو خوب باتیں سناتی، ان کا جینا حرام کر کے رکھتی تھیں۔ میری ماں کہتی کہ یہ ہم لوگوں کا خاندانی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا غصہ ہمارے گھر کی بہو پر ہی نکالتی تھیں۔ اپنی دونوں بہوؤں کو بہت سلیقے سے پسند کر کے لائی تھیں۔ وہ دونوں بڑے گھر کی بیٹیاں تھیں لیکن میں نے غریب گھر کی بیٹی کو پسند کر لیا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنی ماں سے شبنم کے بارے میں بات کی۔ میری ماں بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ کوئی ضرورت نہیں اس سے شادی کرنے کی، لیکن میں جانتا تھا کہ میری ماں کی دکھتی رگ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے جس لڑکی کو پسند کیا ہے اس کے خاندان میں صرف بیٹے پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی شادی کے پہلے ہی سال۔ شبنم کے اپنے بھی 5 بھائی تھے اور وہ اکلوتی بہن تھی۔ میری ماں کو میں نے کسی طرح اپنی باتوں میں لگا لیا اور شبنم سے شادی کر لی۔ وہ میرے گھر آ گئی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا لیکن ہمارے ساتھ وہی ہوا جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا تھا۔ شادی کے 2 سال تک جب کوئی اولاد نہ ہوئی تو میری ماں نے شبنم کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا، اور شبنم کو تو وہ زیادہ باتیں سنایا کرتی کیونکہ میں اسے اپنی مرضی سے پسند کر کے لایا تھا۔ وہ دن بھر اماں کی باتیں سنتی روتی رہتی تو مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچا اور میری ماں اتنا غصہ ہو گئی کہ مجھے گھر سے نکل جانے کو کہہ دیا۔ میں بھی وقتی غصے میں آ گیا اور کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس گھر سے چلے جائیں گے۔ میں شبنم کو لے کر گھر سے نکل گیا پر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہمارے پاس گھر کا کوئی سامان تھا نہ ہی کچن کا، بس کچھ پیسے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں سے مدد مانگی، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ گاؤں میں بہت دور اور سنسان علاقے میں گھر تھا جس کا مالک کئی سالوں سے گاؤں نہیں آیا تھا۔ میرے دوستوں نے میرے لیے اس گھر کا تالا توڑ دیا اور کہا کہ جب تک اس گھر کا مالک نہیں آتا تم لوگ یہاں ہی رہو، پھر بعد میں انتظام کر لیں گے۔ اس گھر میں کچھ سامان بھی موجود تھا۔ مجھے میرے دوست نے مزدوری کا کام بتایا، میں یہ کام کرنے پر راضی ہو گیا۔ جب سے ہم اس گھر میں تھے شبنم خاموش تھی پر بولی تو صرف اتنا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے۔ میری بیوی نے اس گھر میں سے چیزیں جمع کر کے اس مکان کو گھر جیسا بنا لیا تھا۔ 1 ماہ میں ہی ہمیں خوشخبری ملی کہ میری بیوی امید سے ہے۔ ہم بہت خوش ہوئے۔ 7 ماہ کے حمل میں ڈاکٹر نے بتایا کہ میری بیوی کے ہاں ایک ساتھ 7 بچوں کی پیدائش ہونی ہے۔ اس بات سے تو ہم تھوڑا پریشان ہو گئے کہ سب خیر سے ہو جائے گا۔ گاؤں کے سرکاری ہسپتال کی ڈاکٹر صاحبہ بہت اچھی خاتون تھیں، انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ اللہ نے ہمیں ایک ساتھ 7 بیٹوں سے نوازا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے پر دل میں ہزاروں فکریں بھی تھیں کہ ایک ساتھ اتنے سارے بچوں کا خرچ کیسے پورا کریں گے۔ میری نوکری سے تو جو پیسے ملتے وہ بہت کم تھے، پھر سے دوست کام آئے، کسی طرح گرتے پڑتے 3 ماہ کا وقت نکل گیا۔ شبنم کی طبیعت بھی اب سنبھلنے لگی تھی پر اب ہمارے برے دن شروع ہو گئے تھے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ ایک دن میری ماں، دونوں بھائی اور ان کی بیویاں اچانک ہمارے گھر آ گئی۔ میں اچانک ان سب کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری ماں نے میرے بچوں کو پیار کیا، وہ ان کے لیے کپڑے، دودھ، کھلونے لے کر آئیں۔ شبنم کے لیے کپڑے اور ہمارے لیے کھانا بھی بنا کر لائی تھیں۔ ہم نے بہت عرصے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا، بچوں نے بھی دودھ پیا اور ان سب سے وہ پیار کرنے لگی۔ میں خوش تھا کہ برے وقت میں ہمیں اپنے ہی کام آتے ہیں، پر میری ماں نے ایک بہت ہی عجیب بات کہہ ڈالی۔ کہنے لگی اب تم دونوں گھر واپس آ جاؤ، میرا تو دل پھٹا جا رہا ہے۔ تم لوگوں کو اس گھر
खंडर में रहते देखकर अपने घर आ जाओ, वहाँ सुकून से रहो। बस अब तुम लोगों को अपने लिए वहाँ एक और कमरा बनाना होगा, जगह कम है, और एक काम ये भी करना होगा कि अपने दो दो बेटे अपने दोनों भाइयों को दे दो। वैसे भी अकेले तुम 7 बच्चों को कैसे पालोगे? इस तरह सबको औलाद मिल जाएगी। मैं और शबनम हैरान रह गए। अम्मी, यूं भी तो बच्चे हम सब के ही हैं। चाचू बाप जैसा, चाची माँ जैसी होती है। मैंने बात संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं बेटे, ये नहीं होगा, तुम्हें बकायदा लिख कर देना होगा। मेरी माँ ने तो गोया फैसला सुना दिया जैसे वो यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी। मैं भी हैरान ही था कि शबनम ने इनकी लाई हुई चीज इनके सामने रखी और कहा कि मैंने 9 महीने जो तकलीफ काटी है, इसका 1 घंटा भी आपने नहीं गुजारा। जब मैं तकलीफ में थी तब आप लोग मेरी मदद को क्यों नहीं आए? अब आप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए यहाँ आ गए हैं। मैं अपनी औलाद आपको नहीं दूंगी। औलाद कोई बांटने की चीज नहीं होती। चले जाएं यहाँ से, और हम जिस हाल में भी रहें, यह हमारा मसला है, आपका नहीं। सच कहूँ तो शबनम ने मेरे दिल की बात कह दी। इसके बाद मेरी माँ ने हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बल्कि इस बार तो बकायदा बद्दुआ भी थी कि हम कभी सुकून से ना रहें। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। इनके जाने के बाद मैं और शबनम बहुत परेशान थे, क्योंकि सच तो यही था कि 7 बच्चों का खर्च उठाया नहीं जा रहा था। लेकिन वो बात मेरे दिमाग में हरगिज नहीं आ रही थी जो अम्मा करके गई थी। मैं अपनी औलाद किसी को नहीं दे सकता था। मैंने शबनम को यकीन दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा, मैं और मेहनत करूंगा। इसने भी कहा कि वो भी गांव में कोई काम तलाश करेगी, कोई ऐसा काम जो घर बैठ कर हो सके, चाहे इसे किसी के जूते ही क्यों ना बनाने पड़े। अगले रोज शबनम ने मुझसे कुछ बीज मंगवाए और कहा कि घर के सामने जो थोड़ी जमीन पड़ी है, इसमें वो कुछ सब्जियां उगाना चाहती है, ताकि घर में हर वक्त खाने को कुछ ना कुछ तो मौजूद हो। शबनम सब्जियां उगाने के लिए जमीन साफ कर रही थी तो इसे मिट्टी में दबा हुआ एक मटका मिला। इसने इसे बाहर निकाला, इसे धोया, इसमें पानी डालकर रख दिया। वैसे भी इस घर में बर्तनों की कमी थी, पानी डालने के लिए इतना बड़ा बर्तन मिल जाना एक अच्छी बात थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि मैंने घर में नए से नई चीज देखना शुरू कर दी। मैंने शबनम से कहा कि इन चीजों को खरीदने के पैसे कहाँ से आए, तो इसने कहा कि मैंने गांव की औरतों के कपड़े सीने शुरू कर दिए हैं। मशीन भी मुझे एक औरत ने हमदर्दी के तहत दे दी है। एक दिन शबनम बैठने लगी तो इसके मुंह से आह करके आवाज निकल गई। मैंने कहा, क्या बात है, तुम्हें दर्द है? कहने लगी, हाँ, मेरी टांग में थोड़ा दर्द है। जब मैंने देखा तो इसकी टांग पर एक जख्म लगा हुआ था। शबनम के पास हमेशा पैसे होते, वो पैसों से हमारे बच्चों के लिए चीजें खरीदती, लेकिन साथ ही ये देख रहा था कि वो रोज ही बीमार होती थी। रोज इसके जिस्म पर कोई ना कोई जख्म लगा होता जिसे वो मुझसे छुपा रही होती। साथ में ये भी जानता था कि हम जिस घर में रहते थे वो गांव से बहुत दूर था। इसके बारे में मशहूर था कि यहाँ कोई नहीं, इससे इतनी दूर औरतें इसको कपड़े सिलवाने कैसे आ सकती थी। घर में मैंने कोई मशीन तो देखी नहीं थी, लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। एक दिन मैं एक काम से घर वापस आया तो मैंने शबनम को जमीन पर पड़े देखा। वो बेहोश हो गई थी, इसकी हालत बहुत बुरी थी। मैंने इसे जगाया, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। वो कहने लगी, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने इसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। मेरे दिमाग में ख्याल बिजली की तरह आया। मैंने कहा, शबनम, इस घर में तो सीढ़ियां नहीं है। इसने मुझे हैरान होकर देखा। ये कहकर वो सो गई कि मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे शबनम पर शक हो गया था कि गरीबी और गुर्बत से तंग आकर किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गई। एक दिन मैंने इसे कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ, लेकिन मैं घर में ही छुप गया। शबनम बेखबर थी कि मैं घर में ही छुपा हुआ हूँ। मैं इस पर नजर रख रहा था। इसने बच्चों को खाना खिलाया, इनके कपड़े बदले, इन सबको सुला कर अपने काम में लग गई। फिर मैंने इसे एक निहायत ही अजीब हरकत करते देखा। मैंने देखा कि इसने इस मटके को अपने सामने रखा, अपने एक हाथ में छुरी लिए इस मटके के सामने बैठ गई। शबनम मटके के सामने बैठकर सब्जी काट रही थी। सब्जी काटते काटते अचानक इसकी उंगली कट गई। इसे बहुत दर्द हो रहा था। काम करते हुए अक्सर औरतों के साथ ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि शबनम एक छोटे टेबल के ऊपर चढ़ी जिसको पानी और गड्ढे रखने के लिए बनाया गया था। इसने वहां से छलांग मारी और जमीन पर गिरी। इसके पैर पर भी चोट
چوٹ لگی اور کوہنیوں پر بھی۔ وہ زور سے کرہانے لگی، کچھ دیر زمین پر پڑی رہی، پھر بامشکل جا کر مٹکے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نوٹ آ گئے۔ میں حیران پریشان رہ گیا، فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بری طرح ڈر گئی۔ میں نے اسے کہا کہ میں سب کو کہوں تم نے جو بھی کیا ہے۔ میں نے فوراً جا کر اسے گھر کے اندر بند کر دیا، دروازے بند کر دیے اور مجھے چپ رہنے کا کہا۔ اس نے مجھے ایک طرف بٹھایا اور بتایا کہ مجھے یہ مٹکا باہر زمین سے ملا تھا۔ مجھے لگا یہ مٹکا ہے، اس لیے میں نے اس میں پانی ڈال کر رکھ دیا، لیکن ایک دن میں مٹکے کے سامنے بیٹھی تھی، میرے ہاتھ پر چھری لگی، میں نے دیکھا اس مٹکے میں سے کچھ نوٹ اڑ کر باہر گر گئے۔ میں حیران پریشان تھی، میں نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، اس مٹکے میں سے کچھ اور نوٹ باہر نکلے۔ میں اس کے سامنے خود پر جتنی زور سے تشدد کرتی اتنی ہی رقم باہر جاتی گرتی۔ ضرور ہی کوئی جادوئی مٹکا ہے۔ کچھ دن سے میں خود کو مار رہی ہوں اور اس میں سے رقم نکال رہی ہوں۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران تھا کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہی، کیونکہ میں دیکھ چکا تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا تھا۔ میں نے 2 پل اس مٹکے کی طرف دیکھا اور اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر زور سے وار کیا، مٹکے میں سے کچھ نوٹ اڑ کر باہر گر گئے۔ میں ہنسنے لگا کہ یہ تو ہمارے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے۔ بیوی 1 ہفتہ سے یہ سب کر رہی تھی، اس نے کافی سارے پیسے جمع کر لیے تھے جو اس نے مجھے دکھائے تھے۔ میری بیوی نے کہا مجھے لگتا ہے یہ مٹکا انہی لوگوں کا تھا جو اس گھر میں رہتے تھے۔ اگلے دن اس گھر کے رہنے والوں کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرنے میں اپنے اسی دوست کے پاس گیا۔ اس نے بتایا کہ اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے وہ تقریباً 30-40 سال سے واپس نہیں آئے، نہ ہی ان کی کوئی اولاد اس گھر میں آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو لوگ رہتے تھے وہ تھوڑے پاگل تھے اور اپنے ہی گھر میں مردہ حالت میں ملے تھے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ میں اس گھر میں تھوڑی مرمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم ایسا کر سکتے ہو۔ اس گھر کا اگر کوئی پوچھنے آیا تو وہ گاؤں کا پٹواری ہی ہوگا، اس کو کچھ دے کر چپ کروا دیں گے۔ جو کام میری بیوی 1 ہفتے سے کر رہی تھی وہ میں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ ہم لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ ہم نے اس گھر کے لیے کچھ سامان خریدا، کپڑے، دودھ اور ضروریات کی دیگر چیزیں بھی لیں، لیکن ہم دونوں کی حالت بہت بری ہو گئی تھی۔ ہمارے جسم پر جگہ جگہ زخم لگے تھے، ہمیں کچھ دن آرام کرنے کی ضرورت۔ مجھے خبر ملی کہ گاؤں میں کشتی ہو رہی ہے، وہاں پر شہر کا بہت بڑا مشہور پہلوان آ رہا ہے اور جو بھی اس پہلوان سے لڑے گا اس کو بہت بڑی رقم دی جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہمیں یہاں جانا چاہیے، میں اس پہلوان سے لڑائی کروں گا، یہ مٹکا دولت سے بھرتا جائے گا۔ میں اسے جیت نہیں سکتا لیکن اپنی ہمت کے مطابق مار ضرور سکتا ہوں اور اس طرح مجھے سارے پیسے مل سکتے تھے۔ ہم دنگل دیکھنے گئے، میں نے اس پہلوان کو للکار دیا کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا۔ مجھے اس پہلوان نے بہت مارا۔ میری بیوی لوگوں میں بیٹھی تھی، اس نے مٹکے کو ایک کالی بوری میں ڈال رکھا تھا۔ میری حالت اتنی بری ہو گئی کہ مجھے اٹھا کر گھر تک لوگ چھوڑ گئے، پر میں خوش تھا کیونکہ وہ مٹکا پیسوں سے بھر چکا تھا۔ رات میری بہت بری گزری، میں رات بھر درد سے کراہتا رہا۔ ہم لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہمیں دوبارہ یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اس مٹکے کو رکھ دیں گے، پھر جب ہمیں ضرورت ہوگی تب اسے استعمال کریں گے۔ اب کچھ دن ہم صرف آرام کریں گے اور اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ ہم نے گھر کو اس طرح ٹھیک کروا لیا تھا، اب وہ گھر کی طرح لگنے لگا۔ میں نے گاؤں کے پٹواری کو اتنے پیسے دے دیے کہ اس نے وہ گھر میرے نام لکھ دیا اور یہ گھر میرا ہو گیا۔ ایک تانگا بھی لے لیا جس کو میں نے ٹھیکے پر دیا، اس تانگے پر روز کی آمدن آنے لگی۔ اس کے علاوہ گاؤں میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا لی جس پر میں روزانہ بیٹھ جاتا، وہاں سے بھی کچھ آمدن آ جاتی۔ اب ہمارے حالات اچھے ہو گئے تھے، سارا خاندان ہمارے بارے میں بات کر رہا تھا کہ اچانک سے لگتا ہے ان کی کوئی لاٹری نکل آئی ہے، ان کے بیٹے بہت قسمت والے ہیں، اللہ نے 7 بیٹے دیے تو ان 7 بیٹوں کا رزق بھی تو دینا تھا۔ کہنے کو ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے، لیکن نشہ ایسا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم بار بار اس مٹکے کو استعمال کرتے۔ ہمارے پاس بہت دولت آ گئی تھی، ہمارے چھوٹے چھوٹے خواب جن کو ہم کبھی پورا نہ کر سکتے پورے کر چکے تھے، لیکن ابھی ہمارا دل نہیں بھرا تھا۔ ہم ہر روز ایک دوسرے سے کہتے کہ دوبارہ اس کو استعمال نہیں کریں گے، بس آخری بار، لیکن پھر اگلے دن ہم اسے استعمال کرتے، دولت جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیتے۔ ہم پر گویا ایک جنون سوار ہو گیا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن ہمارے گھر ایک شخص آیا، میں اس دن گھر پر ہی موجود تھا۔ جب میں گھر سے باہر دروازہ کھولنے آیا تو وہ لنگڑا کر چل رہا تھا، میرے سر پر بھی پٹی لگی تھی۔ میں اس کو گھر کے اندر لے آیا، اس نے گھر کو دیکھنا شروع کر دیا کہ آپ نے اس گھر کو کافی صحیح کروا دیا ہے، پر آپ یہاں کس سے پوچھ کر رہ رہے ہیں؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا کہ یہ گھر ہم نے مجبوری میں استعمال کیا تھا، لیکن اب اس گھر کو اپنے نام لکھوا چکا ہوں۔
اگر آپ کو یہ گھر واپس چاہیے تو میرے ساتھ ایک کیس لڑنا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں اس طرح کے کیس 20-40 سال تک چلتے رہتے ہیں۔ آپ اس گھر کو بھول جائیں۔ وہ شخص ہنس لیا اور میں اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں اس گھر کو مفت میں دوبارہ استعمال کرنے کے لیے نہ تو کیس لڑوں گا، اور یہ تو کیس لڑنا دور کی بات ہے، اس گھر میں میری کوئی بھی اچھی یاد نہیں ہے۔ میں بس یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں شاید پھر کوئی رہ رہا ہے، اسی لیے دیکھنے چلا آیا۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اس مٹکے پر پڑی تو وہ حیران پریشان رہ گیا، اپنی جگہ کھڑا ہو گیا، ہم دونوں کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میری بیوی چائے لے کر آ رہی تھی، وہ بھی حیران ہو گئی کہ یہ شخص اس طرح سے کیوں دیکھ رہا ہے، یہ تم لوگوں کو کہاں سے ملا، تم لوگ اسے استعمال کر رہے ہو؟ ہم نے انجان بننے کی کوشش کی اور کہا اب کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک عام مٹی کا مٹکا ہے جسے ہم پانی ڈالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس شخص نے کہا عام مٹکا نہیں بلکہ ایک جادوئی مٹکا ہے جو میرے سارے خاندان کو نگل گیا تھا۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ میں اور میرا سارا خاندان اسی گھر میں رہتا تھا، میرے 2 بیٹے تھے، ان کی بیویاں تھیں، میری بیوی تھی، پوتے پوتیاں تھیں۔ ہمیں یہ مٹکا ہماری زمین میں دبا ہوا ملا، پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ایک جادوئی مٹکا ہے جس کے سامنے خود کو تکلیف پہنچائی جائے تو یہ تکلیف کے مطابق آپ کو رقم دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی غریب تھے، اس مٹکے کی مدد سے امیر ہو گئے۔ یہ گھر جو اتنا بڑا تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ بڑا گھر نہیں تھا، مٹی کی ایک جھونپڑی کی صورت میں ہم نے یہاں بنایا تھا، لیکن پھر ہمارے پاس دولت آ گئی کہ ہم نے اسے اپنے گھر کی شکل دے دی۔ آس پاس کی ساری زمین بھی ہم نے خرید لی اور اس پر کاشتکاری کرنے لگے۔ سبھی اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر اس میں سے روز دولت نکالتے، مگر پھر میرے بیٹوں میں اس مٹکے کو لے کر پھوٹ پڑ گئی۔ میں گھر میں لڑائیاں کرنے لگا، بیماریوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا، لیکن ان بیماریوں سے بچنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسے حاصل کرنے کے لیے خود کو تکلیف دینا پڑتی۔ ہم سب لوگ بہت زخمی اور بیمار رہنے لگے، ہماری حالت ایسی ہو گئی جیسے ہم کوئی انسان نہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، جسموں پر زخم جو پہلے ٹھیک نہ ہوتے اور پھر ہم دوبارہ اور زخم بنا لیتے۔ اس کے پیچھے میرے دونوں بیٹوں نے آپس میں لڑائی کی، ایک دوسرے کو جان سے مار ڈالا، میری بہویں بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، میری بیوی اپنے 2 بچوں کی موت دیکھ کر پاگل ہو گئی، میری بہویں اپنے بچے لے کر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئی، میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر کو چھوڑ کر یہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس مٹکے کو اسی جگہ مٹی میں دبا دیا جہاں سے یہ ملا تھا۔ اس بات کو بھی 15-20 سال ہو گئے ہیں، میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں اپنی ایک بیٹی کے گھر رہتا ہوں۔ یہ مٹکا آپ کو دولت تو دیتا ہے، لیکن آپ کو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑی قیمت چکانا پڑتی ہے۔ وہ اس مالک کو دولت کے لیے اتنا پاگل بنا دیتا ہے کہ وہ خود اپنی ہی جان لے لیتا ہے، پھر یہ کسی اور مالک کی تلاش میں نکل جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح اسے مل ہی جاتا ہے۔ پہلے ہمیں ملا تھا، اب تم لوگوں کو مل گیا۔ اس شخص نے ہمارے بیٹوں کی طرف دیکھا تو کہا تم لوگ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ تم لوگوں کو اللہ نے اتنے پیارے بچے دیے، ابھی تم لوگ جوان ہو، اس مٹکے کو واپس زمین میں دبا دو، اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ میں نے اس کو توڑنے کی بہت کوشش کی پر اس کو توڑ نہیں سکا۔ اس کا حل یہی ہے کہ اس کو دوبارہ دبا دیا جائے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ واقعی ہم خود کے ساتھ کیا کر رہے تھے، اگر کل کو ہمیں کچھ ہو جاتا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوتا؟ ہم لوگوں کی حالت بالکل مریضوں جیسی ہو گئی تھی، بہت مشکل اپنے قدموں پر چل رہے تھے۔ تم لوگ اس گھر میں رہو، مجھے یہ گھر نہیں چاہیے کیونکہ میرے پاس تو ویسے بھی سب کچھ ہے۔ اس گھر میں ہی رہو، تم لوگوں نے اپنا کوئی کاروبار کرنا ہے تو وہ بھی بتاؤ، اور اس مٹکے کو دوبارہ واپس دفنا دینا۔ وہ ہمیں سمجھا بجھا کر چلا گیا۔ میں نے اس مٹکے کو اٹھایا کہ اسے واپس دبا دوں گا، مگر میری بیوی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے روک دیا۔ میں حیران پریشان رہ گیا کہ اب یہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو یہاں نہیں، کہیں بہت دور دفنا کر آؤ، نہیں تو ہم پھر اس کی تلاش میں نکل پڑیں گے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اسے بہت دور کہیں دفنا کر آنا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اسے بہت دور دراز علاقے میں گہرائی میں دفنا دیا۔ اب ہمارے پاس کریانے کی دکان بھی ہے، ایک سواری بھی ہے اور اللہ کے دیے خوبصورت بیٹے بھی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔